عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في قرآن المجيد فلا تظلموا فيهن أنفسكم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا اس جگہ پر ایک عجیب سا جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو پہلے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعات اور منکرات سے بچو۔ ہوتا یہ ہے کہ ان دنوں کو ہم حد سے زیادہ اہمیت کا حامل جان کر ہم کچھ ایسا غلو کر بیٹھتے ہیں اور ایسے دین میں نئی باتیں پیدا کر لیتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم بجائے نیک کام کرنے کے اس دن ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے ایسی بدعات اور برے کام کر بیٹھتے ہیں جو اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی قابل قبول ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جانتے تھے، تو اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل شروع کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ہی فرما دیا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ کل کا جو ٹاپک تھا اس میں کافی تفصیل سے باتیں بتائی گئی ہے، لیکن آج صبح جب اٹھے تو ڈھیر سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ آج کی عبادتیں بتا دے، آج کے نوافل بتا دے، آج کے خصوصیات بتا دے، تو آج کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کل کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر سے وہ بات دہرا لی جائے کہ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، عاشورہ یعنی عشر سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے 10واں دن، اور خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ جس کو ہم عام طور پر عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ تو یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل دن ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورے کی روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ عاشورہ کے دن کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عاشورے کا دن مقدس دن مانا جاتا تھا، اور یہ دن مقدس ہے، پہلے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 60، بعض روایت میں 40 سال کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ اور بے شک یہ بات تو اور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بہترین دن کو منتخب فرمایا تھا، تو یہ اور مزید اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ پہلے سے ہی
مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے یہ مہینہ۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس کی فضیلت کی وجوہات، اس دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن پر کیا فضیلت دی ہے، اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بات مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو دنیا میں اترنا ہے اور ماں ہوا کا ملنا ہے، دونوں کا ملنا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو گلے گلزار بننے کے بارے میں، تو یہ جو کوئی روایتوں سے، بعض کمزور روایتوں سے ملتی ہے، بہرحال یہ بات ملتی ہے، یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہے لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کوئی صحیح روایت ان سے نہیں ملتی ہے، اور جو ملتی ہے تو وہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بات تو اٹل ہے اور یہ مانی ہوئی ہے کہ یہ دن فضیلت کا حامل ہے۔ یہ جو دن اللہ رب العزت نے مخصوص بنائے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سارے دن تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخصوص بنا دیا، کسی کو محترم بنا دیا، کوئی رات کو محترم بنا دیا، کوئی دن کو محترم بنا دیا، کوئی راتوں کو محترم بنا دیا۔ ہاں، تو یہ اللہ رب العزت کا مرضی منشا، اور اللہ رب العزت اس کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں، سنت کے مطابق جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیارے صحابہ سے ملے ہیں، تو ہم اسے کریں، ان اعمال کو کریں، بجائے خرافات میں پڑھنے کے، قیل و قال کرنے کے، یا پھر بدعات اور منکرات میں پڑھنے کے، ہم یہ نہ کریں۔ اب اس میں سوال بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ فضیلت کے اسباب کیا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس دن کو فضیلت بخشی ہے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایام ہیں، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دن کو خاص منتخب فرما لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں ان قیل و قال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو ہم وہ کریں گے۔ اس روز ہم کیا کریں، عاشورہ کے دن ہم کیا کریں؟ البتہ اتنی بات تو ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم بتایا گیا ہے، اور وہ ہے روزہ رکھا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے روزے کی فضیلت بھی بتا دی ہے کہ یہ آئندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ سنت عمل ہے، اور انشاءاللہ یہ سنت عمل کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے کچھ دن پہلے جب عاشورہ کا دن آیا اور آپ نے روزہ رکھا تو فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا۔ 9 محرم اور 10 محرم، اور یا تو پھر 10 اور 11، کوئی 2 روزے رکھنا ہے تاکہ ان سے مشابہت، ان کی ہم جو ہے تو ان کی طرح نہ کریں، تو ایک کے بجائے ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اور ہم یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی انسان ایک بھی روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت اور مستحب روزہ ہے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ اب یہود و نصارہ اپنی وہ نہ روزوں پہ قائم ہے، نہ وہ نمازوں پہ قائم ہے، نہ ہی وہ ان کی وہ عبادتیں ہیں، تو اگر ہم روزہ ایک بھی رکھ لیتے ہیں تو
علماء کرام بتاتے ہیں اس دور میں فتوے کے طور پر کہ ہم ایک روزہ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے عبادت میں مشابہت نہ کرے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور ہمیں یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی، وہ بھی کون سی؟ عبادت میں مشابہت اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمائی۔ حالانکہ وہ مشابہت جو ہم سیم کام کر رہے ہیں کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں بلکہ عبادت میں تھی، وہ عبادت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے جیسا مت کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پسند فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے، ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کو ظاہر اور باطن میں بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کے اعمال، اس کے طرز عمل، اس کا چال ڈھال، اس کا رہن سہن، اس کا وضاقتہ، یعنی وہ جو لباس پہن رہا ہے وہ غیروں کے مشابہ نہیں ہو، اس کا سراپا سر سے لے کر پیر تک، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، غرض ہر چیز غیر مسلمانوں سے ہماری ممتاز اور الگ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی سبق کو، ہم کو سبق سیکھنا ہے، نہ کہ ہم فضول فراقہ ہم ایسی چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ چنانچہ حدیث میں یہ احکام جا بجا ملتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو، مثلاً خالف المشرکین، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر اور باطن کو الگ رکھو۔ آپ ظاہری اپیرنس، آپ کا جو ظاہر ہو رہا ہے، آپ اس کو بھی ایسا نہ بنائیں کہ ہم کافروں کا لباس نہ اختیار کریں۔ ہمارا لباس کیسا ہو؟ سنت کے مطابق لباس ہو، ہمارا رہن سہن سنت کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے مطابق ہو؟ کیونکہ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم غیروں کے طریقے کو، آج جو فیشن نکلتا ہے آج وہ ہمارے گھر میں پہلے آتا ہے، جو ٹرینڈ پہلے نکلتا ہے وہ آج ہمارے مسلمان کے گھر میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرما رہے کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین سے تم مخالفت کرو، تو ہم کیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کے کھانے کے طریقے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، ان کے تہواروں کے طریقے، تو آج ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے رہن سہن سے لے کر ان کے طریقوں کو بھی، تو آج یہ جو ہمارے طریقے ہیں جو ہم نے من گھڑت بنا لیا ہے، آج ہمارے گھر میں اگر کوئی دلیم یا حلیم یا کھچڑا نہیں بنے گا یا کوئی شربت نہیں بنے گی تو ہم کہتے ہیں، یا پھر فاتحہ خوانی نہیں ہوں گی تو آج کا دن ہمارا نہیں گزر سکتا۔ جبکہ ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہم احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو کہیں یہ چیزیں دور دور تک بھی نہیں ملتی۔ آج یہ تعزیہ خوانی جو ہو رہی ہے، تعزیے کو بنا کر ہم اس کے سامنے اس کے طواف کر رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہم نے خود بتوں کو بنا لیا ہے اور ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ یوں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب اللباس میں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اور یہ بیان یہ کپڑوں کے بارے میں تھا کہ جو لباس کے بارے میں ابو داؤد میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت کے اندر بندگی اور نیکی کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کے طریقے کو اختیار کرے گا تو کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ ہم ان کے جیسے نظر آئے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے بھولے والے مسلمان جن کو پتہ نہیں ہے، جو پچھلا ٹرینڈ
چل رہے ہیں اور اس کے طور پر جو ہے تو وہ بس چلے آ رہے ہیں، تو وہ یہ جان لے کہ یہ گناہ ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا، چلے اللہ رب العزت معاف فرما دے، لیکن آج آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا، یہ سب خرافات کرنا، دین میں نئی بات پیدا کرنا گناہ ہے، اور گناہ جو ہے تو گمراہی، اور گمراہی ضلالت، ضلالت جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ تو آج سے ہم توبہ کر لیں، غیر مسلمانوں کی نخالی چھوڑ دے، چاہے پر وہ انگریز ہو یا پھر وہ رنگریز ہو یا وہ غیر مسلم ہو، ہم ان کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دے، توبہ کر لے، اپنے گھروں سے نکال باہر پھینکے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا کہ اپنے طریقہ کار میں، اپنے وضاحتہ میں، اپنے لباس میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے چاہے وہ بال بنانے کے طریقے سے لے کر ہو یا لباس پوشاک پہننے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقے میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ ان کی طرح لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام عمل بنا رہے ہیں، ان کی طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، زندگی کے ہر کام میں ہم ان کی نخالی کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت اور یہودیوں کے طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہم غیر مسلموں کی نخالی نہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہم نقالی کریں، اور ان کی نقالی ہم چھوڑ دیں جو ہماری روزانہ پٹائی کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ کمبختوں کے ہم طریقے کو اپنا رہے ہیں جو ہمارے قرآن کو سرے عام جلا رہے ہیں، پیروں کے نیچے رونج رہے ہیں، اور وہ تھونک رہے ہیں ہمارے قرآن کے اوپر، اور ہم ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کی چیزوں کو ہم استعمال کریں، ان کے طریقوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، تو ہم سوچیں کہ ہم کتنی ضلالت اور پستی اور گمراہی میں ڈوب رہے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں گے تو کیا ہمیں جنت ملنے والی ہے؟ کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے؟ جو ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے بنا کر اسے جلایا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا ہم سوچیں کہ وہ ظاہر میں عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ ظاہر میں اپنے غصے کو اور اپنے اناد کو اور اپنی نفرت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان محبت کے دعوے کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے، ان کے طریقے کو اپنا کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر، ہم یہ ہمارے اعمال سے ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ تو ظاہر میں بتا رہے ہیں، لیکن ہم اعمال کے ذریعے سے جو ہے تو وہ چیز کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ آج توبہ کر لیں، آج کا دن جو عاشورہ کے دن جو اعمال ثابت نہیں ہے، ہم آج توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائے۔ آج ہماری بہنوں کا سوال یہ ہے کہ آج ہم اعمال کیا کریں، ہم کون سی نماز پڑھیں، ہم کون سی دعا پڑھیں۔ آج میسیجز میں آئے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں اتنے قل پڑھے، اس میں اتنے درود پڑھے، اس میں اتنی سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے وہ پڑھے، تو پوری سال بھر کے جو تو وہ بیمہ ہو جائے گا، وہ سال بھر آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو میری عزیز مائیں بہنیں بیٹیاں، جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی طرف جاتے اور باہر نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی تیمم فرما لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے موت کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ موت آ جائے کہ میں بیت الخلاء سے باہر نکلوں تو میں تیمم کر لیتا ہوں تاکہ باہر نکلنے میں بھی میں پاک رہوں، اور مجھے اس حالت میں موت آ جائے تو میں پاکی کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ تو میری اس بہنوں، تو کیا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نیک اعمال ہماری زندگی میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں، برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بات اور یہ ہے کہ آج کے دن اگر ہمیں کوئی نیک اعمال کرنا ہے تو ہم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی دیکھ لے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے کربلا والے۔ آج ہم جو ماتم مناتے ہیں نا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا ماتم جس نے منایا تھا وہ یزید تھا،
وہ یزید تھا جو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ قتل حسین میں نے نہیں کروایا، تو اس نے بڑے دھوم دھام سے جو ہے تو ماتم منایا تھا۔ آج ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تعزیہ اس نے پہلے بنایا تھا، تو آج ہم اس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان جن کو پتا نہیں ہے، جن کو پتا ہے تو وہ تو گنہگار ہوں گے ہی، ان کے ساتھ ان سب کا گناہ ہوگا جو بھولے بھالے مسلمان ان کو دیکھ کر گمراہ ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ہے، وہ جان لے کہ سب سے پہلا ماتم منانے والا مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کون تھا؟ ملعون یزید تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں جو ہے تو میں نے قتل حسین کا تو نہیں کہا تھا۔ ارے حکومت تیری تھی، حکومت فوج بھی اسی کی تھی، اقتدار اس کا تھا، اور جس کو اس نے حکم دیا تھا اس کا گورنر ابن زیاد جو تھا، وہ کس کا گورنر تھا؟ یزید کا گورنر تھا۔ اور 3 محرم سے لے کے 10 محرم کے درمیان جتنا سانحہ پیش آ رہا تھا، کیا وہ گہری نیند سویا ہوا تھا؟ تو میری عزیز مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو کر اللہ کو پایا، اور یزید نے سب کچھ پا کر اللہ کو کھو دیا، تو لعنت کس پر برس رہی ہے؟ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور ہم کھڑے ہیں یزید کے صف میں، ماتم ہم منا رہے ہیں۔ ہم روتے ہیں علمبردار عباس کے لیے اور ہم کھڑے ہیں شمر کے صف میں، جس نے تلوار لے کر یہ سوچا نہیں ہے کہ اس نے آل رسول کو ذبح کیا، اس نے اسلام کے علمبردار اور جنت کے حسین پھول اور جنت کے سرداروں کو ذبح کیا، جس کی والدہ صاحبہ جنت کی سردار اور بیٹے جس کے جنت کے سردار تھے، علی المرتضی کی اولاد کو اس طرح پورے جڑ سے ختم کر دیا، ہاں، اور جس نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، اتنا بڑا کام کیا۔ یہ کربلا کا دن تو بڑا مقدس دن ہے۔ کربلا کی سرزمین نے جہاں زندگی میں کبھی ایسا سجدہ نہیں ہوگا، 1400 سال میں کوئی ایسا سجدہ نہیں ہوا جو ایسی قربانی والا سجدہ جو حضرت حسین نے کر کے دکھایا۔ تو چلے آج ہم عہد کر لیں، آج آپ نے نماز پڑھنی ہے، آج کا آپ کا موڈ بنا ہوا ہے تو 2 رکعت نوافل توبہ کے پڑھیں۔ اللہ پچھلی زندگی کی ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم آج سے نیک عزائم لیتے ہیں۔ آج سے ہم نے سارے خرافات کو، ساری بدعات کو چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جیسے نماز پڑھی اور جو ہمیں سبق دے کر گئے، کیا سبق دے کر گئے؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے لیے کٹنا پسند کیا، اپنے سر کو کٹانا پسند کیا، لیکن باطل کے آگے اور باطل کے ہاتھوں بیعت نہیں لی۔ آج ہماری زندگی میں بھی جب کبھی باطل سے سامنا ہو، صبح سے شام تک بہت سامنا ہوتا ہے ہمارا، کبھی زبان سے جھوٹ بولنے کا موقع ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کے چلانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی کاروباری جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی کہیں کسی کو دغا اور دھوکے دینا پڑتے ہیں، تو ہم اس جگہ رک جائیں، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسینی ہیں، اور ہم حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہم یہ محبت کا دعویٰ کر کے دکھائیں کہ جس طرح حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی تھی، ہماری معمولی سر درد پہ نماز چھوٹ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باہر جانے پر، چھوٹے چھوٹے سفروں میں ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں ہم نمازوں کو۔ تو ہم، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آج توبہ کی نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے، صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھے، اور دعا کرے کہ اللہ مجھے آئندہ زندگی حضرت حسین والی نماز ہمیں عطا فرما، کہ کربلا کی زمین ہے اور اس وقت پتا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ میں سجدے میں جاؤں گا اور یہ فائدہ اٹھائیں گے، اور شمر فائدہ اٹھائیں گا، اور یزید کا قافلہ فائدہ اٹھا کر مجھے چھلنی چھلنی کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھی یہ بات، لیکن پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑا، ایسی مجبوری کی حالت میں سجدہ نہیں چھوڑا، تو ہم سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہماری تندرستی کی حالت ہو، خوشی کے حالات ہو، غم کے حالات ہو، بیماری کی حالت ہو، ہم کسی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہمارا یہ بہترین ترین سبق ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ آج ہم ماتم کرنے کے بجائے ہم حسین رضی اللہ عنہ کی سنت لے کر جو ہے تو آج سے ہم یہ عزم کریں گے، ارادہ کریں گے کہ آئندہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں 5 نمازیں روزانہ کی فرض کی ہیں، ہماری نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ۔
آج ہم نفل نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم آج کی کون سی نماز پڑھیں، آج ہم کون سا غسل کریں، ہم کون سی دعا کریں۔ تو میری عزیز بہنیں، آج آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ہم سب پڑھ لیں، اور ہم توبہ کر لیں، ہم صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اور آج سے نیا عزم لے کے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے تو کسی بھی حالت میں، ایسے کربلا تو ہمیں نہیں آنی ہے، انشاءاللہ العزیز نہیں آنی ہے۔ ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے آسانیاں پیدا کر کے گئی ہیں، نہیں آنی ہے، نہیں آنی ہے، لیکن ہم پر جو بھی وقت آئے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ ہماری بچے ہوں، چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں، چاہے ہماری عورتیں ہوں، ہماری نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عزم کریں، ارادہ کریں، اور ان چیزوں سے دور رہیں، دوسروں کو بھی بدعات منکرات سے دور کریں کہ آج کسی قسم کی، ہاں اگر کوئی بعض وہ بھی ضعیف حدیث میں ہے کہ آج اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کریں تو اس میں بھی اسراف نہیں کریں، کہ آج جو تو وسیع کرنے سے مراد یہ کرتے ہیں کہ کیک شیک لایا جاتا ہے یا پھر بڑے بڑے جو تو اہتمام کیے جاتے ہیں، کوئی اس طریقے کے حدیث وارد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو وسعت کرنا ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر آپ صدقہ کریں، تو اپنے گھر میں کچھ اچھی چیز بنا لے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہترین صدقہ گھر والوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو غرباؤں پر تقسیم کریں، آپ کی اوسط ہے تو، لیکن فضول خرچ اور اسراف کا اسلام میں کہیں عمل اور دخل نہیں ہے کہ جتنا اسراف کریں گے آج تو اللہ تعالیٰ پورا سال جو تو اوسط عطا فرمائیں گے، یہ کہیں دور دور تک حدیثوں میں نہیں ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سنت کے مطابق آج کے دن کو گزاریں اور آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔